بیٹھے ارے بھی میں تینوں دساں پتر ادن بھی سیالکوٹ سی اج بھی سیالکوٹ ہے تیرے میں صاحب سارے برابر کراں گا تینوں میں پھر پوچھاں گا کہ آج تک قادیانیاں دے خلاف تیرے منہ چ میں گل نہیں سنی کہندا جی وہ اہل قبلہ ہیں انہاں دی نماز انہاں دے پیچھے ہو جائے میں تینوں تیرے کلپ نہ بکھاواں تے گل ہوئی پھر میں امت نو پوچھاں گا دسو یہ کون ہے ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور تو آ کے انہاں نو مامے چاچے کہنا ہے پتر تیرے میں تے وٹ کٹاں گا نا. بکری والی سرکار مفتی سمر اتاری حافظہ اللہ تعالی انہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا اور کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلم ہے اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا میرے پاس کلپ موجود ہے. تو بکری والی سرکار المعروف گاڑیوں والی سرکار المعروف گالیوں والی سرکار تیرا یہ کام ہے وہ کلپ بتانا ہے جس میں نے یہ کہا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز درست ہے اور میں تجھے اپنے کئی کلپ بتاؤں گا جس میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا کہ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح چونکہ وہ حنفی ہیں اور تم اپنے غوث پاک سے مخالفت کرتے ہوئے اور بخاری مسلم میں لکھی ہوئی احادیث سے مخالفت کرتے ہوئے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو. بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے. میں اور میرے تمام سٹوڈنٹس رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور تم حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہو اور قادیانی بھی حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے, وہ کافر ہیں. غامدی صاحب کی بات انہوں نے میرے متھے مار دی اور اسے شرم بھی نہیں ہے. یہ کہتا ہے میرے پاس کلپ ہے. وہ کلپ اون تو کرنا ہے, اون صرف رکوع نہیں دسنا. اب اس کی ویڈیو کے نیچے جا کے کامنٹس کریں کہ وہ رکوع بھی بتا اور وہ کلپ بھی بتا جس میں انجینئر نے کہا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز درست ہے ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا تعلق چشتی رسول اللہ پارٹی سے ہے, ہاں, جن کے اعلیٰ حضرت نے تھانوی رسول اللہ والا واقعہ جو تھا خواب اور بیداری دونوں میں اس پہ فتویٰ رضویہ میں دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کو چشتی رسول اللہ نظر نہیں آیا. الٹا اس کتاب کی تعریف کر کے سبع سنابل کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اور آج لاہور کا چھوٹو کہتا ہے کہ تعریف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بات کی تعریف ہے. اور بھئی یہی مطلب ہوتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت غوث وقت تھا اور غوث وقت پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا تھا کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بزرگوں نے پیری مریدی کے آداب میں اس کو نقل کیا. اعلیٰ حضرت کے بزرگ یہ نہیں مانتے کہ فاد السالکین ختم ہوئی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اعلیٰ حضرت گئے, اگر ان کو پتا تھا ایمان گیا, اگر نہیں پتا تھا تو بزرگ ہی گئی, کیونکہ بزرگ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. اور دوسرے اعلیٰ حضرت ان کے گولڑی, انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. انہوں نے غلام القادیانی کا کیا مقابلہ کرنا تھا. اسی طریقے سے تیسرے ان کے چاچو تھانوی صاحب, انہوں نے سنت الجلیہ السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, اچھا عربی نہ رکھا اور چشتیہ رکھا ہے, حالانکہ چے تو ہوتی نہیں عربی نا, تو ادھر ان کو چشتیہ بولنا چاہیے تھا. چلے چشتیہ, اس میں انہوں نے اس کا دفاع کیا. تو اللہ کے بندو تمہارے سارے بزرگ دفاع کرتے رہے اور لاہور کا چھوٹو سبحان اللہ پڑھتا رہے دفاع کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور سبحان اللہ اس میں پڑھا کہ جی کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. خواجہ نے یہ فرمایا. ہمارے اسٹوڈنٹ نے نیچے لکھا کہ واقعی تو کمینے ہی نکلے آئے, ایک کمینہ غلام ہی کام کروا سکتا ہے. اور پنڈی کا مفتی وہ کہہ رہے کہ جی خبردار زی ہار, زبان بھی نہیں کھولنی. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ ہے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہر کسی سے اصولیات کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں مناظرہ کر رہا تھا, کتابیں نہیں بدلیاں, ڈر گئے جائے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو بکری والی سرکار سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کلپ آپ نے نکالنا ہے جس میں نے یہ بات کی ہو. یہ کلپ آپ لوگوں کے ہی نکلیں گے کیونکہ یہ آپ کا ہی بزرگ تھا. چشتی رسول اللہ ہو, تھانوی رسول اللہ ہو, شبلی رسول اللہ ہو, صادق رسول اللہ ہو, معاویہ رسول اللہ ہو, یہ بھی موجود ہے. اور قادیانی امتی نبی, اس نے یہ جرت نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کا. ہمارے نزدیک تو یہ ایک ہی شجر خبیثہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بقول آپ کے, چونکہ آپ کہتے ہیں معرفت کی بات ہے. ہمارے نزدیک تو اگر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں تو ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ کلوائی نہ ہو.
لیکن آپ کی ضد ہے, آپ باندھ کے اپنے بزرگوں کو مروا رہے ہیں, تو مرواتے رہے, ٹھیک ہے. باقی آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایک نیکی کی ہے, اس موقع پہ میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے باقی بھائیوں کے لیے جو آج آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ چاہے وہابی ہوں, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی, شیعہ, قادیانی کافروں کو ذکر کیا, نیچری سر سید احمد خان کے نیچر میں بلیو کرنے والے لوگ, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ پر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی تمہارے اعلیٰ حضرت کے نزدیک قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کون؟ دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ. ہم نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہیں کہ ان تک بات پہنچانا آسان ہے تو کافر ہیں, لیکن یہود و نصارہ تو قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے. اور الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑ کر سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا, اسی وجہ سے کہ ان کا وہ مسئلہ وہی پھنسا ہوا تھا, چشتی رسول اللہ تانوی رسول اللہ. ان کا یہ بندہ آیا جو واقعتاً اپنے نبی کا صحیح ختم نبوت کا مجاہد ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا ہے. ان کو وہ پوائنٹ وہی پھنسا ہوا تھا کہ اگر ان کے بابوں نے کلمے پڑھائے ہیں, اگر غلام احمد قادیانی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ معرفت کی بات کے طور پر ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ اس نے شراب کو انگوروں کا جوس کہنے کے بجائے شراب کہہ کے پی لیا ہے, اور ان کے بزرگوں نے اسی شراب کو جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے پی لیا. جب یہ مسئلہ حل ہوا تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے دعوت حق قبول کی. تو یہ بھائی ہمیں نا اس قسم کا تانا دیں, آپ لوگ قادیانیوں کے برابر سمجھتے ہیں وہابیوں کو اور شیعہ کو, آپ اپنی بات کریں. ہمارے نزدیک تو جتنے مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے سب مسلمان ہیں, اہل قبلہ ہیں, اہل کلمہ ہیں, اختلاف اپنی جگہ. البتہ حنفی سنیوں کا فرقہ قادیانیہ جو سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے یہ کافر ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا باپ بدل لیا اور ختم نبوت میں انہوں نے شرک کیا. اور شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو شام میں ہے, انہوں نے علی اللہ کا عقیدہ رکھا, انہوں نے توحید میں کرپشن کی. اگرچہ ان کے نزدیک تو شرک ختم ہو چکا ہے, تو جو لوگ علی اللہ کہہ رہے ہیں یہودی ہیں. مسلمانوں کا یہ ایک فرقہ ہے نا جس نے علی اللہ کہا ہے, اس کا مطلب ہے شرک تو ابھی تک جاری ہے. ختم نبوت میں بھی شرک جاری ہے اور توحید میں بھی شرک جاری ہے, سوائے ان لوگوں کے جو توحید پہ کامل ہیں. اگلی امتوں میں سب لوگ گمراہ ہو گئے تھے, اس امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, اور صرف اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ توحید پر ہوگا, سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے.